اللہ کریم جل شانہ اس محفل ذکر اور ختم خاقان شریف کی برکت سے علامہ پیر احمد زمان صاحب جماعتی کو اللہ کریم بہت زیادہ فیض عطا فرمائے اور ان کے فیض کو عام فرمائے۔ دوستان محترم، آج کل کے دور میں جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل پھسل رہی ہے، دونوں طرف دشمن نوجوان نسل کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں دیکھیں اور یعنی فحاشی، بے حیائی اور اس قسم کی چیزوں کا بھی دور دورہ ہے، اور ساتھ ہی اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا بھی مشکل ہے۔ ایسے حالات و واقعات میں نگہبانوں کی، پاسبانوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جو دور گزرتا جاتا ہے، نیا دور آتا چلا جاتا ہے، تو نئے دور کی نئی ضروریات بھی سامنے آتی ہیں۔ اس ملک کے اندر جہاں دیکھیں، جدھر دیکھیں، آج ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ یہ سب فیض اولیاء کا ہے۔ سب کے سبحان اللہ۔ یہ سارا فیض علماء کا ہے، اور اب ایسے اولیاء اور علماء کی ضرورت ہے جو نوجوانوں کی زبان کو سمجھتے بھی ہوں اور انہی کی زبان میں بات کرنا جانتے بھی ہوں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، آپ نے بہت کرم، بہت مہربانی فرمائی۔ مولانا احمد زمان صاحب جماعتی، ان کو نقشبندیہ سلسلے کی دستار عطا فرمائی اور نوجوانوں کو اپنا فیض دینے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو انشاءاللہ العزیز میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ کریم جل شانہ علامہ پیر احمد زمان صاحب جماعتی کو اس راستے پہ استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ دیکھنے میں تو بڑا سوکھا راستہ ہے، لیکن جب راستے پہ جو چلنے والا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ کتنی مشکلات سامنے آتی ہیں۔ سب سے بڑی مشکلات تو شیطان پیدا کرتا ہے، اولیاء کو، علماء کو، ہر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا والی بغداد سرکار غوث پاک جا رہے ہیں، سر پہ بادل سایہ کیے ہوئے سر کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں تو بادل سے آواز آتی ہے، عبد القادر میں تیرا خدا بول رہا ہوں، تو نے بڑی عبادت کی ہے، بڑی ریاضت کی ہے، بڑی سخاوت کی ہے، بڑی تلاوت کی ہے، بڑے قیام کیے ہیں، بڑے رکوع کیے ہیں، بڑی سجدہ ریزیاں کی ہے،
بڑی شب بیداریاں کی ہے، بڑی محنتیں مشقتیں کی ہے، قیام اللیل بھی رہے ہو، صیام الدہر بھی رہے ہو، میں تمہارا خدا بول رہا ہوں، تم نے بہت عبادت کی ہے، بس کرو، اب اور عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وادی بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وادی بغداد میں نگاہ پیچھے دوڑائی ہوگی، عبادت کرنے والے میرے نانا مصطفیٰ بھی تھے، عبادت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، عبادت کرنے والے حضرت فاروق اعظم بھی تھے، عبادت کرنے والے حضرت عثمان غنی بھی تھے، عبادت کرنے والے مولا مشکل کشا داماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تھے۔ خالی عبادت کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت تھا۔ آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ معمول تھا، یہ عادت مبارکہ تھی، جب محفل میں جناب علی المرتضیٰ بیٹھے ہوتے آپ ٹکٹکی لگا کے جناب علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ کسی نے ایک دن پوچھا حضرت وجہ کیا ہے، آپ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، مولا علی کے چہرے کو ہی دیکھتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر کے جواب کو سنو، کیسی محبت کی خوشبو آتی ہے، پیار کی مہک آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پوچھنے والے دوست میں عبادت کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، آپ کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو نہ قیام کرتے دیکھا، نہ رکوع کرتے دیکھا، نہ سجدہ کرتے دیکھا، نہ اور کوئی کام کرتے دیکھا، آپ تو علی المرتضیٰ کو دیکھتے جا رہے ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ جناب صدیق اکبر کی عظمتوں پہ قربان جائیں، اہل بیت کی محبت پہ قربان جائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ تم نے سنا نہیں، کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جناب علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اولیاء کرام، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ علی پور شریف۔ وادی بغداد میں دیکھا ہوگا، وادی بغداد میں نگاہ دوڑائی ہوگی کہ عبادت تو میرے نانا مصطفیٰ نے بھی کی، عبادت تو میرے بابا مرتضیٰ نے بھی کی، عبادت تو میری اماں فاطمہ الزہرا نے بھی کی، عبادت تو امام حسن مجتبیٰ نے بھی کی، امام تو حضرت امام حسین شہزادے کربلا نے بھی کی۔ عبادت کیسی کی دوستانی محترم، نماز کیسی ادا کی؟ تلواروں کے سائے میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ وہاں تو رب نے نہیں فرمایا تھا حسین میں تیرا رب بول رہا ہوں، بڑی عبادت کی یا بس کر دے۔ تو وادی بغداد نے سوچا یہ مجھے جو آواز دینے والا یہ میرا رب نہیں، یہ پھر شیطان ہی ہو سکتا ہے جو عبادت سے منع کر رہا ہے۔ تو دوستانی محترم جب آپ نے لا حول پڑھا تو شیطان کہنے لگا کہ اس طرح میں نے بڑے بڑے ولیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی جان میں پھنسانے کی کوشش کی ہے، صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن عبدالقادر جیلانی تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ وادی بغداد فرماتے ہیں نہیں، لعنتی جاتے جاتے پھر اٹیک کر رہا ہے، جاتے جاتے پھر بات کرتا جا رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ تو دوستانی محترم اس راستے میں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ جو ہے اللہ کا فضل شامل ہاتھ رہنے کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مولانا آمن زمان صاحب جماعتی کو
اس راستے میں استقامت، ثابت قدمی، ہمت، صبر عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، وہ فیض لیتے بھی ہیں، فیض دیتے بھی ہیں۔ فیض لیتے بھی ہیں اور فیضان اولیاء پہ بات کرنی ہے نا تو توجہ فرمائیں، فیض لیتے بھی ہیں، فیض دیتے بھی ہیں۔ فیض لیتے اپنے مرشد پاک سے ہیں اور دیتے پھر آگے مخلوق خدا کو ہیں، مخلوق خدا کو ہیں۔ بعض ذہنوں میں یہ بات ابھرتی ہے کہ یہ جو روحانیت کی لوگ باتیں کرتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اب ماڈرن دور ہے، ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ دوستان محترم، یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں نہیں، یہ حضور علیہ السلام کا فیض ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فیض ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے نبوت و رسالت کا خوبصورت حسین و جمیل سلسلہ جو شروع فرمایا اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو صفیہ اللہ بنا کے دنیا میں بھیجا، حضرت نوح کو نجیح اللہ بنا کے دنیا میں بھیجا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے دنیا میں بھیجا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کے دنیا میں بھیجا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے دنیا میں بھیجا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کے دنیا میں بھیجا، آمینہ کے نام محبوب بنا نبی بے مثل و بے مثال کو حبیب اللہ بنا کے دنیا میں بھیجا، تو ساتھ اعلان بھی کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا، نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ دوستان محترم، نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہوا ہے لیکن فیضان اولیاء بند ہوا نہیں، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ فیضان اولیاء یہ قیامت تک چلتا رہے گا، فیضان اولیاء یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ وہ نبیوں والا کام اب مصطفیٰ کریم کی امت کے اولیاء اور علماء کریں گے، کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو یہ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ونفر اللہ مرکزہ، یہ آپ کا فیضان جو پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی یہ تقسیم فرما رہے ہیں، اسی فیض کی ایک برانچ آپ کو عطا فرمائی ہے، اسی فیض کی ایک برانچ آپ کو عطا فرمائی ہے، اور یہ فیض دینے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے لنک ہونا ضروری ہے، کنیکشن ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ کنیکشن ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بلب کا کنیکشن ٹھیک نہیں ہوگا، پیچھے سے کرنٹ تو آ رہا ہے لیکن بلب جلے گا نہیں، روشنی آگے جائے گی نہیں۔ تو مولانا پیر احمد زمان صاحب نے جو کنیکشن جوڑا ہے پیر سید منور حسین شاہ صاحب کے ساتھ، انہوں نے جوڑا ہے اپنے پیر 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 کے ساتھ۔ چلتے چلتے سلسلہ وادی بغداد تک پہنچتا ہے، پھر اوپر جائے تو چلتے چلتے سلسلہ علی المنتظر تک پہنچتا ہے، جماعت مصطفیٰ تک پہنچتا ہے، حیدر کرناک تک پہنچتا ہے، فاتح قیامت تک پہنچتا ہے، پھر اوپر چلے تو چلتے چلتے سلسلہ خلیفہ اول جانشین پیغمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، پھر اوپر چلے تو سلسلہ کبھی والی آقا علیہ السلام تک پہنچتا ہے، پھر اوپر چلے تو ید اللہ ہی پہنچتا ہے، نبی کائنات کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آستانہ علی پور شریف، علماء اہل سنت، اگر گوش ہے امیر ملت حضرت مہر الملت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، شہزادہ امیر ملت، جیوے جیوے سارے آنکھوں مرشد، جیوے جیوے مرشد، جیوے جیوے مرشد، سبحان اللہ۔
دوستان محترم، ایک پانی کی ٹینکی ہوتی ہے نا، وہ بھری ہوئی ہو لیکن اس کے ساتھ آپ کو ٹوٹی لگائے ہی نہیں، تو پھر آپ اس سے پانی کیسے حاصل کریں گے؟ تو یہ بھی ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ ایک محدث حدیث پڑھا رہے تھے اور املا کرا رہے تھے، حدیث لکھوا رہے تھے، تو سارے شاگرد حدیثیں لکھ رہے ہیں، ایک شاگرد جو ہے وہ لکھ نہیں رہے، استاد کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ میری طرف توجہ کرنے کی بجائے کہ ادھر ادھر دیکھیں تو تقریر کرنے والے کو محسوس ہوگا کہ نہیں؟ استاد پڑھا رہا ہو، ایک شاگرد لکھنے کی بجائے پڑھنے کی بجائے کہیں اور دیکھتا جا رہا ہو تو پڑھانے والے کو محسوس تو ہوگا۔ تو پوچھا بھائی آپ لکھ نہیں رہے، کیا وجہ ہے؟ میرے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ مجھے ہی دیکھتے نہیں، بس کوئی بات نہیں، ایسے بس دیکھ رہا تھا۔ نہیں کوئی بات ضرور ہے، جو دل کے بات ہے وہ بتاؤ۔ بہت وقت ہوا میں نے دیکھا تو مجھے ہی دیکھتے جا رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ شاگرد کو بولنا پڑا، مرید کو بتانا پڑا کہ میں اپنے استاد کے چہرے کو کیوں دیکھ رہا ہوں، مرید کو بتانا پڑا میں اپنے مرشد کے چہرے کو کیوں دیکھ رہا ہوں۔ آج کی میرے مرشد بات دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ میں اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنی مرشد کے چہرے کو دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنے پیر کے چہرے کو دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنے پیر کے چہرے کو دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنے پیر کے چہرے کو دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنے پیر کے چہرے کو دیکھا ہوگا۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ صحابہ تک پہنچ گیا ہوگا، پھر چلتے چلتے صحابہ کرام نے کملی والے آقا کے چہرے فتوحا کو دیکھا ہوگا، اور کملی والے آقا علیہ السلام نے معراج کی رات کو لا کر دیدار کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مدنی علی پور سجدہ شریف۔ تو دوستان محترم، یہ جو سلسلے جوڑے جاتے ہیں، بیعت کی جاتی ہے، نسبت قائم کی جاتی ہے، تعلق قائم کیا جاتا ہے، دستار فرق اقدس پہ سجائی جاتی ہے، جبہ پہنایا جاتا ہے، خلافت عطا کی جاتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، معمولی بات بھی نہیں ہے، معمولی بات بھی نہیں ہے۔ میں مختصر طور پہ چند الفاظ میں فیضان اولیاء کی بات قرآن پاک سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں کہ اولیاء کا فیضان حاصل کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری نوجوان نسل کو بعض لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو پیر ہوتا ہے وہ بھی کلمہ ہی پڑھتا ہے، وہ بھی مسلمان ہی ہوتا ہے، تو سارے حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو یہ بیعت ہونے کا کیا مطلب ہے، کیا ضرورت ہے؟ دیکھو قرآن مجید پڑھو، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ توجہ چاہتا ہوں، وکونوا مع الصادقین۔ اولیاء کا فیضان، اولیاء کا فیضان، فیضان اولیاء حاصل کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ بیعت ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ آیت کریمہ پہ توجہ چاہوں گا، تین چیزوں کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا ذکر ہے، اتقوا اللہ، تقوی کا ذکر ہے، وکونوا مع الصادقین، صادقین، صالحین، کاملین، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے۔ اب بات کو مختصر کروں، توجہ چاہوں گا۔ پہلے ذکر کیا ایمان کا، پھر ذکر کیا تقوی کا، پھر ذکر کیا اللہ کے نیک بندوں کا۔ یہ کن کو فرمایا؟ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ توجہ چاہوں گا، کن کو فرمایا کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ ایمان والوں کو فرمایا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین بھی ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو گویا ایمان والوں کو کہا ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ، گویا مطلب تو یہ بنا نا ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حالانکہ دنیا کے اندر دستور تو یہ دیکھا ہے کہ کھانا اسے کھلایا جاتا ہے جو بھوکا ہو،
لباس اسے پہنایا جاتا ہے جس نے لباس نہ پہنا ہو. کھانا کھائے ہوئے کو کہنا کھانا کھا لو، لباس پہنے ہوئے کو کہنا کہ لباس پہن لو عجیب سی بات نظر آتی ہے. تو ایمان والے کو کہنا ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ظاہراً بڑی عجیب سی بات نظر آتی ہے. بات دراصل یہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا لوگو پہلے ایمان کا گھر بناؤ، پہلے ایمان کا گھر بناؤ. بات کو مختصر کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں. ایمان کا گھر بناؤ. جب ایمان کا گھر بنا چکے اتقوا اللہ، اس میں تقوی کی دولت سجاؤ. نماز تقوی میں، روزہ تقوی میں، حج تقوی میں، سارے نیک اعمال تقوی میں آ جاتی ہے. ایمان کا گھر بنا لیا ہے، تقوی کی دولت اس میں سجا دی ہے، نیک اعمال جمع کر رہے ہو. اب جس وقت گھر بھرا جاتا ہے، دکان بھری ہوئی ہوتی ہے، تو دکان کے مالک کو فکر ہوتی ہے کہیں رات کو کوئی چور نہ آ جائے اور ہمارے ساز و سامان کو چرا کے نہ لے جائے. یہی وجہ ہے کہ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر بھی یہ رواج ہے، جب مارکیٹیں بند کر کے رات کو گھر چلے جاتی ہیں، ایک چوکیدار کا بندوبست کرتے ہیں، وہ رات کو جاگتا رہتا ہے اور آواز لگاتا رہتا ہے کہ جاگتے رہنا، خبردار جاگتے رہنا. وہ حفاظت کرتا رہتا ہے، مکان والا سویا رہتا ہے، دکان والا سویا رہتا ہے اور نگہبانی کر رہا ہوتا ہے. تو دوستان محترم، شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، شیطان ایمان کا چور ہے، شیطان نیک اعمال کا چور ہوا کرتا ہے. رب کائنات نے فرمایا ایمان کا گھر بھی بنا لیا ہے، تقوی کی دولت بھی اس میں سجا دی ہے. اب شیطان چور بن کے ضرور آئے گا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تم میرے علی سے نسبت قائم کر لو، تم جماعت علی سے نسبت قائم کر لو. تم رات کو سوئے ہوئے ہوگے، یہ مصلی پہ بیٹھ کے تمہاری ایمان کی حفاظت کر رہے ہوں گے. قبلہ پیر صاحب کا خطاب ہونے والا ہے اور اس خطاب سے قبل سے یہ زیادہ برکاتہ چشتی، حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد شعیب چشتی صاحب یہ 2 منٹ میں آپ کی حاضری لگواتے ہیں اور پھر حضرت صاحب کے خطاب کے بعد آپ کو جو حسب معمول ہم ختم خواجگان شریف پڑھا کرتے ہیں. آج میں تعالیٰ ختم خواجگان شریف کے حضرت صاحب پڑھائیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا ذکر شریف اور پھر نماز اور نماز کے بعد دعا اور آپ کو لنگر شریف پیش کیا جائے گا. تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ قاری محمد شعیب چشتی صاحب صرف 2 منٹ حاضری کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت، مہر الملت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دعوت برکات عالیہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ برکات صاحب چشتی، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ خداداد صاحب دعوت برکات عالیہ، حضرت خلیفہ پیر محمد آفتاب صاحب قادری، حضرت علامہ مولانا ناصر صاحب و دیگر علماء کرام، قرہ حضرات فاضل کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً 2 منٹ تو ابھی غالباً 1 یا 1.5 تو ہو گیا ہے، آدھا منٹ ہے پیچھے. میں صرف اور صرف آج اس فیضان اولیاء کانفرنس میں اس لیے حاضر ہوا کہ الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ خداوند کریم نے آپ کو ایک ایسے عالم دین مصلی پاک پر کھڑا کرنے کے لیے، ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھنے کے لیے اور جن کے پاس اپنے بچوں کو بھیج کر علم کے زیور سے آراستہ کروانے کے لیے آپ نے انتخاب فرمایا. الحمدللہ عین شباب کے عالم میں ہیں اور خداوند کریم نے علم بھی عطا فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عجز و انکساری بھی عطا فرمائی ہے. اور یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے. نہت شاخ پر میوہ سر پر زمین، جو شاخ میوے سے لدی ہوتی ہے اس کا سر جھکا ہوتا ہے، سر اٹھا ہوا نہیں ہوتا. اور من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے جھکتا ہے. رب کائنات کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں جھکنا تمہارا کام ہے اور جھکے ہوئے سر کو اٹھانا رب کے فضل کا کام ہے. اور الحمدللہ پھر آپ کو اپنے شیخ کامل سے، حضور مہر الملت سے جو روحانی فیض ملا ہے،
طریقت کے میدان میں دعا کرے خداوند کریم ان کو اس میدان کے اندر بھی کامیابی اور سرفرازی عطا فرمائے اور ان کے فیوض ظاہری اور باطنی سے اس علاقہ پر وہ جوار والوں کو ایک جہان کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء و مشائخ خطیب اہل سنت پیر طریقت صفدہ پیر احمد زمان جماعتی دامت برکات العالیہ زید شرفہ کا فیض عام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تشریف لاتے ہیں خطیب ابن خطیب حضرت علامہ صاحبزادہ برکات احمد صاحب چشتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی خوبصورت پیغام اور نیک تمنائیں جو میرے محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری چشتی صاحب نے پیش کی ہیں، میری بھی ایسے ہی دعا ہے، نیک تمنا ہے، اللہ رب العزت حضرت علامہ مولانا پیر محمد احمد زمان جماعتی صاحب کو اپنے شیخ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق عطا فرمائے، خدمت شیخ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ جس طرح برادر مکرم نے حدیث مبارکہ پیش کی ہے، میں بھی ایک حدیث پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہوں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار معلیٰ میں سرکار جلوہ گر ہیں اور حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت جبریل امین تشریف فرما ہے۔ سدرہ کا مکین روح الامین جناب جبریل سرکار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اچانک حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں ابو ذر آنے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت جبریل نے یہ خبر دی کہ آپ کی محفل میں کچھ دیر کے بعد ابو ذر آنے والے ہیں۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تو میرے ابو ذر کو جانتا ہے؟ تو میرے ابو ذر کو جانتا ہے؟ اب جبریل نے جو جواب دیا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ابو ذر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ آپ کے ابو ذر کی دھوم تو آسمانوں پر پڑی ہوئی ہے۔ گویا جبریل امین نے کہا کہ ابو ذر کو زمین والے تو جانتے ہی جانتے ہیں، عرش والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں۔ اب میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ پوچھی جبریل ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ میرے ابو ذر کا چرچا آسمانوں پر ہوتا ہے، حضرت جناب جبریل امین نے جو جواب دیا وہی ہدیہ ہے، وہی میں آج کی اس خوبصورت حسین محفل کے اندر حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی جو مہر الملت جو شہزادے ہیں حضرت امیر ملت کے، لخت جگر ہیں حضرت امیر ملت کے، وارث ہیں فیضان امیر ملت کے، آپ نے یقیناً بہت کرم فرمایا ہے۔ یہ جو مرحلہ آیا ہے میں ہدیہ پیش کرتے ہوئے آگے بات کروں گا کہ جناب جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کی جو شہرت ہے، چرچے جو ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ابو ذر اپنے آپ کو کم تر جانتا ہے، اپنے آپ کو کم تر جانتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، یعنی کیا عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے۔ اور جیسا کہ مولانا نے حدیث مبارکہ پیش کر دی کہ سرکار نے فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، جس کی یہ پیشانی، جس کا ماتھا، یہ جبین نیاز اپنے مولا کے سامنے جھک جاتی ہے، جس کو رب کے سامنے جھکنا آ جاتا ہے، اللہ اسے دنیا کے سامنے اٹھا دیتا ہے، عزت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ طریقت یہی ہے، طریقت جھکنا ہے۔ طریقت کیا ہے؟ جھک جانا ہے۔ جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں، فیضان ملتا ہے، نعمت ملتی ہے، انعام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عطا ہو جاتی ہے تو پھر جب سراہی بھر جاتی ہے، بلکہ سراہی کو بھرنے کے لیے بھی اس کی گردن کو جھکانا پڑتا ہے۔ جب تک گردن کو جھکایا نہ جائے وہ سراہی بھی نہیں بھری جا سکتی۔
برتن بھی نہیں بنا جا سکتا. تو عاجزی بڑی نعمت ہے. صوفیوں کے اندر سب سے بڑی یہ دولت ہوتی ہے کہ وہ عاجز ہوتے ہیں. حضرت شاہ نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات 4 مصروں میں کہی تھی کہ مردان خدا رغبت ہستی نہیں کرتے، یہ لوگ کبھی نفس پرستی نہیں کرتے. مردان خدا رغبت ہستی نہیں کرتے، یہ لوگ کبھی نفس پرستی نہیں کرتے. پیتے ہیں جہاں اہل صفا بادہ عرفاں، میں خان ابھی پی جائیں تو مستی نہیں. تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ سید نعمان حسین شاہ صاحب جماعتی. درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ حبیب اللہ. تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تیری نسبت روز محشر تلک یا الہی میری ہے دعا پیر خانہ سلامت رہے. روز محشر تلک یا الہی میری ہے دعا پیر خانہ سلامت رہے. عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو، عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو، پیر گایا ستانہ سلامت رہے. یہ اللہ والے جدھر بھی اشارہ کرے، اللہ والے جدھر بھی اشارہ کرے، لاکھوں بگڑوں
ہم کو ناصر اسی پاک در سے ملا، جو مقدر میں تھا ان کے گھر سے ملا، جو مقدر میں تھا ان کے گھر سے ملا، فیض کا یہ خزانہ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑے احسن انداز سے کلام پیش کیا۔ آج میری اور آپ کی نہایت ہی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرزمین موصل بالخصوص علاقہ برجلز پر اپنا خصوصی رحم کرم اور فضل فرمایا کہ اپنے ایک کامل اور مقبول بندے کے خاندان کے چشم و چراغ کی زیارت نصیب تمام حضرات، ہم تمام مشاہد جس سلسلے کے بھی ہوں، ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سیدی و مرشدی جگر گوشہ حضرت امیر ملت وارث علوم جماعت علی الحافظ علامہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب نقشبندی جماعتی مقدس العالی کو جو مقام عطا فرمایا، وہ کم ہی ہستیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم بھی نصیب فرمایا، علم کے ساتھ عمل بھی نصیب فرمایا، اور جہاں عمل نصیب فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سینے مبارک کے اندر الحم سے لے کر من ناس تک پورا قرآن بھی محفوظ فرمایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ولی کی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صوفی باصفا بھی ہیں اور نیک شخص بھی ہیں اور صابر تہجد گزار عبادت گزار زہد اور تقوی والے پیر و مرشد ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں علم کی دولت عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، عمل بھی عطا فرمایا، پرہیزگاری اور تقوی بھی عطا فرمایا، حسن و جمال بھی عطا فرمایا، گفتگو کے اندر مٹھاس اور محبت بھی عطا فرمائی۔ انسان جب ان کی زیارت کرتا ہے تو سینے کو سکون مل جاتا ہے، اور یقیناً جب یہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں اور جب ممبر شریف پر بیٹھیں گے انشاءاللہ ان کی زیارت کرتی ہوئی جن حضرات نے جو ہمارے برادران طریقت ہیں انہوں نے حضور قبلہ عالم سیدی پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی جو تصویر دیکھی جبے و دستار والی، آپ یوں سمجھ لیں کہ آج علی پور شریف کے اندر حضور خواجہ پیر جماعت علی شاہ کی زندہ تصویر پیر سید منور جماعتی ہے۔ ان کو دیکھ کر حضور قبلہ عالم کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے۔ حیدری حسنی حسینی فاطمی خون ہے۔ آپ نے اتنا کرم فرمایا اور مجھ گناہگار پر بھی آپ نے کرم فرمایا، اپنے ارادت کے اندر طریقت کے اندر مجھے بھی اجازت اور محبت عطا فرما کر اپنا قرب نصیب فرمایا۔ میں بس اس بات پر آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جب ان کے جد اعلیٰ میرے حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری سرکار رحمت اللہ علیہ نقشبندیوں کے پیشوا، نقشبندیوں کے تاجدار بابا جی سرکار خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد چرائی رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف میں حاضری دیتے ہیں، وہاں پر بھی مجھے اللہ نے توفیق دی کہ بابا جی سرکار کے مزار پر حاضری نصیب ہوئی۔ جب آپ نے بیعت کی، خلافت آپ کو نصیب ہوئی تو آپ نے دو اشعار پڑھے تھے، وہ ابھی بھی چورا شریف کی مسجد کی اینٹوں کے اندر وہ رائٹنگ موجود ہے۔ جب حضور قبلہ عالم نے بابا جی سے بیعت حاصل کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ بیعت حاصل کرنے کے بعد فرمایا قابل تھا میں نار کی ہوئی مجھے جنت نصیب۔ سید زادے تھے، پیر جماعت علی شاہ سید زادے اور بابا جی سرکار یہ غالباً پٹھان تھے جو تیرہ سے چل کر آئے تھے اس علاقے کے اندر۔ فرمایا قابل تھا میں نار کے ہوئی مجھے جنت نصیب، اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔ اور میں بھی یہی حضور قبلہ عالم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہی ان کے بقول عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے جب حضرت مہر الملت کہ دامن طریقت کے ساتھ میں وابستہ نہیں تھا، آپ کا مرید نہیں تھا، طریقہ نقشبندیہ جماعتیہ کے اندر داخل نہیں تھا، جو بھی تھا وہ خدائی بہتر جانتا ہے، لیکن جب ان کے سلسلے سے میرا تعلق ہوا، ان کا میں مرید بنا، ان کے ہاں میں نے طریقت حاصل کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج مجھے دین و دنیا کے اندر کامیابیاں عطا فرما دی ہیں اور بڑا مقام نصیب فرمایا۔ آج اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ علامہ احمد زمان یا مولانا احمد زمان یا صرف احمد زمان،
تو بعض بندے شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ کون احمد زمان. جب انہیں کہا جائے کہ احمد زمان نقشبندی جماعتی تو وہ پھر پہچان لیا کرتے ہیں. میری زندگی کی پہچان اور میرا مقام و مرتبہ, میرا نام لوگ بھول گئے, اب میرے نام کے ساتھ جو میرے مرشد کا نام جڑ گئے, یہی نام میری پہچان بن چکی ہے. اور اس پہچان پر بحمدی تعالی مجھے فخر ہے, اور تا حشر تک جب تک زندہ رہوں گا اپنے مرشد کی انشاءاللہ ہر جگہ گیت بھی گاتا رہوں گا, ترانے بھی گاتا رہوں گا, اس لیے کہ سب کچھ جو میں نے حاصل کیا اپنے مرشد کی نگاہ کی وجہ سے اور مرشد کی خدمت کی وجہ سے. اور میری خواہش تھی کہ آج جو کچھ میں نے حاصل کیا آپ تشریف لائیں اور تھوڑا سا آپ کو بھی عنایت فرمائیں. تو انشاءاللہ جگر گوش امیر ملت میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر صاحب ممبر شریف پر تشریف لاتے ہیں, اور آپ حضرات جو دور بیٹھے ہیں ذرا قریب قریب آ جائیں. People who are sitting far, please join us together. خلیفہ صاحب آپ بھی آگے آ جائیں, قریب قریب آ جائیں, تاکہ حضرت صاحب کا طریقت کے حوالے سے ایک خطاب ہوگا, اور ساتھ ہی یہ ختم خواجہ شریف پڑھا دیں گے, اور پھر ذکر اور دعا اور نماز کے بعد آپ کو لنگر شریف پیش کیا جائے گا. وقت تھوڑا سا اوپر نیچے اگر ہو بھی جائیں تو انشاءاللہ فکر نہ کیا کریں. انشاءاللہ نماز عشاء جو ہے وہ ہم نے 10:30 بجے 10:30 ادا کرنی ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ نماز عشاء جو ہے وہ وقت پر ادا کی جائے گی. آپ جو اہل طریقت ہے, محبت والے, جانتے ہیں, جس طرح یہ میرے برادران طریقت نقشبندیہ سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ جب کسی بزرگ کی آمد ہو تو انسان کھڑے ہو کر ادب و احترام کرتا ہے. تو اب اللہ کی گونج کے اندر حضرت صاحب کا استقبال کیا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جگر گوش امیر ملت حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی. اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو.